بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي مِثْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرٌ أَكْرَمْ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ما عُزْمِرَ عاملہ کے اعراب کی تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں، جس میں ما عُزْمِرَ پر رفع اور نصب دونوں برابر ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ اور دونوں چیزیں یعنی رفع اور نصب برابر ہیں، فی مثل اس مثال میں زید قام و عمران اکرمتہ یا و عمرن اکرمتہ۔ اس مثال سے مراد ہر وہ مثال ہے جس میں ما عُزْمِرَ عاملہ کا عطف اپنے سے ماقبل جملے پر ہو، اور وہ جملہ دو جملوں پر مشتمل ہو۔ ایک جملہ ان سے جملہ اسمیہ کبریٰ ہو اور ایک جملہ جملہ فعلیہ صغریٰ ہو، تو اس کی جتنی بھی مثالیں بنتی ہیں وہ سب اسی حکم میں ہیں۔ ان میں رفع اور نصب دونوں جائز ہیں ما عُزْمِرَ پر، جیسے یہاں زید قام و عمران اکرمتہ ہے، اس میں عمران پر رفع اور نصب دونوں برابر ہیں۔ اس میں دیکھیں عمران سے پہلے عمران اس کا عطف ہے واو حرف عطف کے ذریعے سے اپنے سے ماقبل زید قامہ پر، اور ما عُزْمِرَ عاملہ سے پہلے زید قامہ مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کبریٰ ہے، یعنی اس میں مبتدا اور خبر دونوں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں قامہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہے، خبر جو بن رہی ہے یہ الگ جملہ ہے، جملہ فعلیہ صغریٰ۔ اب اگر آپ عمران کا عطف ما عُزْمِرَ صرف جملہ فعلیہ قامہ پر کریں، عمران ما عُزْمِرَ ہے، اس کا عطف اگر آپ صرف قامہ پر کریں تو عمران پر بھی نصب ہوگی۔ اس صورت میں ایک تو اس کے اندر خوبی ہے اور ایک خرابی ہے۔ خوبی اس میں یہ ہے کہ عمران کا عطف جب قامہ پر کریں گے تو قامہ چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو عمران سے پہلے بھی فعل آئے گا، اور وہ عبارت ہوگی قامہ و اکرم تو عمران اکرم تو اکرم تو عمران، یہ جملہ فعلیہ ہے، قامہ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے گا اور معطوف معطوف علیہ میں تناسب برقرار رہے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ لیکن خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں عمران سے پہلے فعل کو مقدر ماننا پڑتا ہے، اور فعل کو مقدر ماننا خلاف القیاس ہے، خلاف اصل ہے، یہ خرابی ہے اس کے اندر پائی۔ تو اگر عمران پڑھیں نصب کے ساتھ، اس کا عطف قامہ پر کریں تو ایک خرابی ہے اور ایک خوبی ہے۔ اور اگر اس عمران کا عطف زید قامہ پورے جملے پر کریں، جملہ کبریٰ پر، جملہ اسمیہ پر، تو اس کو پھر آپ رفع پڑھیں گے رفع کے ساتھ، تو زید قامہ و عمرن اکرمتہ ہو جائے گا۔ زید قامہ جملہ اسمیہ ہے، عمرن اکرمتہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ عمرن اکرمتہ اس کا عطف ہو جائے گا زید قامہ پر۔ اس صورت میں اس کی خوبی بھی ہے اور اس میں ایک تھوڑی سی خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ خوبی اس میں یہ ہے کہ یہاں فعل مقدر نہیں ماننا پڑتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی،
اور خرابی اس میں یہ ہے کہ عامران کا عطف زیدن پر جب آپ کریں گے تو بیچ میں کاما کا فاصلہ ہے، معطوف علیہ کے اندر بعد ہے، لہذا دونوں صورتوں میں عامران کا عطف کاما پر کریں تو بھی ایک خوبی ہے خرابی ہے، اور عامران کا عطف اگر عامران کا عطف زیدن پر پڑھیں رفع کر کے تو بھی ایک خوبی ایک خرابی ہے۔ تو چونکہ خوبی بھی ہے خرابی بھی ہے دونوں صورتوں میں، تو کسی ایک کو ترجیح نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے عامران پر رفع اور نصب دونوں برابر ہیں۔ عامران کا اکرم تو بھی پڑھ سکتے ہیں، عامرون اکرم تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف شرط و حرف تخصیص، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما عزمر عاملوں کے اعراب کی چوتھی صورت بیان فرمائی ہے، اور وہ نصب واجب۔ فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں ما عزمرہ پر نصب پڑھنی واجب ہے۔ یجب النصب نمبر 1 بعد حرف شرط، اما شرطیہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کا حکم پیچھے گزر گیا ہے، اما شرطیہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ باقی جو حروف شرط ہیں ان کے بعد ما عزمرہ عامل واقع ہو جائے تو اس پر نصب واجب ہے، اس لیے کہ الفاظ شرط جو ہوتے ہیں وہ عموماً فعل پر داخل ہوتے ہیں، لہذا اس سے پہلے فعل جو ہوگا وہ محذوف ہوگا، جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک، اس میں تھا ان ضربت زیدن ضربتہ ضربک، اس میں ان حرف شرط ہے، زیدن یہ مفعول ہے فعل محذوف کا جو ہے ضربتا، ان ضربتا زیدن، اور یہ ضربتا دوسرا اس فعل کی تفصیل کر رہا ہے، تو ان ضربتا زیدن یہ شرط ہو جائے گا اور ضربا کا یہ شرط کی جزا ہوگی۔ اور حرف تخصیص دوسری شرط یہ ہے کہ ما عزمرہ عاملو حرف تخصیص کے بعد آ جائے، اور چونکہ حرف تخصیص کے بعد بھی عموماً فعل آتا ہے اسم نہیں آتا، اس لیے یہاں ما عزمرہ عاملو سے پہلے فعل محذوف ہوگا، جیسے اعلیٰ زیدن ضربتہ، یہ اصل میں اعلیٰ ضربت زیدن ضربتہ، تو ان دو صورتوں میں ما عزمرہ عاملوں پر نصب پڑھنی واجب ہے، لہذا الفاظ شرط اور الفاظ تخصیص کے بعد چونکہ فعل آتا ہے عموماً، لہذا عبارت میں اگر فعل ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مقدر مانیں گے، جیسے یہاں زیدن سے پہلے فعل کو مقدر مانا۔ یہ چاروں صورتیں بیان ہوگی آگے۔ ولیسا ازید صحابہ بھی ذہب بھی منہ فالرفع، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو ایسی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُبُرِ، یہ دو ایسی مثالیں مصنف رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ما عزمرہ عاملو کی بحث سے خارج ہیں، اس لیے کہ ان دو مثالوں میں ما عزمرہ عاملو کی شرائط نہیں پائی جاتی، کیونکہ ما عزمرہ عاملو کی شرط پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ اسم کے بعد فعل آئے اور وہ اس اسم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس مقدم اسم میں عمل نہ کر رہا ہو، لیکن ہو ایسا کہ اگر اس کو ما قبل اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے، یہ شرط جانی پائی جاتی، اس لیے کہ ازید ذہب بھی، اس میں اگر اس ذہب بھی زید کا فعل کا اگر اس فعل کو زیدن کی طرف متوجہ کریں، اس کو زیدن پر مسلط کریں ذہب بھی کو، یا پھر اس کے ہمانہ اذهب بھی کو مسلط کریں، تو پھر یہ زید ان کو نصب نہیں دے گا، لہذا ازید ذہب بھی یا اذهب بھی یہ مثال
ما عمر عاملو کی مثال نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر زہیبہ کو زیدن پر مسلط کریں تو عبارت ہوگی زہیبہ بی زیدن، تو زیدن مجرور ہو جائے گا. اور اگر یہاں اذہبا لگائیں باب فعل سے تو اذہبا زیدن ہوگا، زیدن ہوگا، کیونکہ یہ اس کا فائل ہوگا، اذہبا کا فائل ہو جائے گا. لہذا زہیبہ کو یا اذہبا کو، اذہبا باب فعل سے اس کو اگر زیدن کی طرف متوجہ کریں عمل کرنے کے لیے، اس سے پہلے ذکر کریں تو زیدن کو رفع نصب نہیں دے سکتے، دونوں یا تو جر دیتے ہیں یا پھر رفع دیتے ہیں. اور ما عمر عاملو کی شرط یہ تھی کہ اگر فعل کو اس اسم کی طرف متوجہ کریں، اس اسم سے پہلے لائیں تو وہ اس کو نصب دیں. یہ شرط کیونکہ اس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ مثال ما عمر عاملو کی بحث سے خارج ہے. اور رفع، لہذا زیدن پر رفع پڑھنی واجب ہے. لہذا زیدن میں حمزہ استفہام ہے، زیدن مبتدا ہے، اور زہیبہ بھی یہ اس کی خبر ہے لفظیہ. زیدن زہیبہ بھی کیا زید کو لے جایا گیا. وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ، یہ دوسری مثال، یہ سورہ قمر کی آیت ہے. اس میں کلو کا لفظ بھی ما عمر عاملو کی بحث سے خارج ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہ شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اس کے بعد جو فعل ہے وہ ہے فعلو. اس فعلو کو اگر کل پر مسلط کریں، اس سے پہلے لائیں تو یہ اس کو نصب نہیں دے گا، کیونکہ نصب والی قرات کی صورت میں اگر نصب دے تو یعنی کل شیء فعلوہ فی زبر کہیں تو اس صورت میں معنی غلط ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس صورت میں جو بعد میں فی زبر ہے جار مجرور، یہ والا، یہ جار مجرور شیء کی صفت ہوگا، اور شیء موصوف اپنے صفت سے مل کر کلو کا مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ مل کر یہ فعلو کا مفعول بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کل شیء فی زبر فعلو. مطلب یہ کہ نامہ مال میں جو 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 لکھا ہوا تھا سارا ان لوگوں نے کیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ مقصود نہیں ہے، آیت کا یہ مقصود نہیں ہے. لہذا اس صورت میں چونکہ معنی خراب ہوتا ہے اس لیے اس کو نصب نہیں دے سکتا. اور عبارت میں کل شیء فعلوہ فی زبر، اس کی ترکیب یہ ہوگی کل رفع ہوگا، کل مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے، فعلوہ شیء کی صفت ہوگی، اور شیء کلو کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور پھر زبر جار مجرور کائن جب تعلق ہو کر یہ خبر ہے اس کی. اور عبارت ہے کل شیء فعلوہ کائن فی زبر، کہ ان لوگوں نے جو بھی عمل کیے سارے صحیفہ اعمال میں اللہ پاک نے لکھوا دیے، اور اس صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی. لہذا کیونکہ کل شیء فعلوہ فی زبر میں لفظ کل پر مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما عمر عاملہ کی شرط، اس کی تعریف میں جو شرط ذکر کی ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، لہذا اس کو ما عمر عاملہ سے خارج کیا جائے گا. خارج ہوگی یہ، لہذا کل پر رفع پڑھیں گے، نصب نہیں پڑھ سکتے. وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. الفاء بمعنى شرط عند المبرد وجملتان عند الصيغة وإلا فالمختار النصب. یہ عبارت اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے نصب مختار کی جو صورت تھی وہ صورت یہاں پائی جا رہی ہے، وہ اس پر صادق آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں نصب مختار نہیں، کیونکہ پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ ما عمر عاملو کے بعد اگر فعل امر وغیرہ آ جائے، فعل امر نہیں وغیرہ آ جائے تو ما عمر عاملہ پر نصب واجب ہے. اور یہاں پر بھی ازانیہ، تو ازانی کے بعد فجلدوا امر آ گئے، لہذا ازانیہ تھا وزانی ہونا چاہیے، وزانیہ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ آئمہ سبا، قرائے سبا جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ازانیہ تو وزانی میں قرات جو ہے وہ رفع کے ساتھ. اور یہ جو حضرات ہیں آئمہ سبع عشرہ، یہ جس طرح قرات کے امام ہیں ایسا ہی ناو کے امام بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط صورت کو تو اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے معلوم ہوا کہ یہاں پر قاعدے کے مطابق تو آنی چاہیے تھی نصب، لیکن قرات میں رفع ہے. تو اس کے
شارح نے یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو جواب دیے، ایک جواب امام مبرد کا ہے اور دوسرا جواب امام سیبوی کا ہے، اور دونوں جوابوں کو دینے کے بعد نقل کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّسْبُ، کہ اگر امام مبرد اور امام سیبوی کا یہ جوابات اور یہ تحویلات نہ ہوتی تو پھر قانون کے مطابق الزانیۃ والزانی نسب مختار کے ساتھ آنا چاہیے۔ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعویل جو کی ہے وہ یہ ہے کہ فجلدو کی جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، الفا بمعنی شرط ہے، عند المبرد ہے، فا شرط والی ہے یعنی فا جزائیہ فجلدو کی، اور اس سے پہلے یہ فجلدو کو لواحد منہما مئۃ جلدہ یہ خبر ہے جس پر فا جزائیہ داخل کی گئی ہے، اور مبتدا کی بیس میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب مبتدا ایسی چیز ہو جو شرط اس میں ہو، شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ دو صورتوں میں ہوتی ہے، ان میں سے ایک صورت یہاں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا موصول ہو اور اس کا صلہ جملہ فعلیہ یا جار و مجرور اس کے ساتھ لایا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مبتدا نکرہ موصوفہ ہو، اس کی صفت جار مجرور یا فعل یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ لایا جائے، تو ایسی صورت میں پھر مبتدا موصول کے اس کے شرط کے معنی کا متضمن ہوتی ہے، آگے خبر پر فا جزائیہ داخل کرنا جائز ہے، اور یہاں پہلی صورت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ الزانیۃ اور الزانی کا جو الف لام ہے یہ موصول کا ہے، الزانیہ کا معنی ہے التی تزنی اور الزانی کا معنی ہے الذی یزنی، تو الذی اور التی یہ مبتدا ہے موصول ہے، اور آگے تزنی اور یزنی جملہ فعلیہ کے معنی میں ہو کر زانیت اور زانی شبہ جملہ جو یزنی اور تزنی کا عمل کر رہا ہے فعل کا، یہ شبہ جملہ اس کی صفت ہے، صلہ ہے، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا بنا، لہذا فجلدو کو لواحد منہما مئۃ جلدہ یہ اس کی خبر ہے جس پر فا جزائیہ داخل کی گئی ہے، لہذا الزانیۃ والزانی یہ ما اس میں عامل کی بیس سے خارج ہے۔ دوسرا قول ہے جملہ تان عند سیبوی، امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے دوسرا، امام سیبوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فجلدو کی جو فا ہے یہ فا استنافیہ ہے، فجلدو کو لواحد منہما الگ جملہ ہے اور الزانیۃ والزانی یہ الگ جملہ ہے، اور الگ جملے میں الزانیۃ والزانی میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ کہ ان کا مضاف محذوف ہو کر خبر محذوف ہے، مضاف محذوف ہو کر یہ مبتدا ہے اور ان کی خبر محذوف ہے، اور دوسرا جو جملہ ہے یہ مبتدا خبر ہے، اور فجلدو یہ جملہ اس پہلے کی تفصیل ہے، اور جب مضاف الزانیۃ والزانی کا مضاف محذوف کر کے مبتدا بنائیں اور خبر محذوف کریں تو عبارت ہوگی حکم الزانیۃ والزانی ما سیتلی علیکم، یہ حکم الزانیۃ والزانی اور آگے یہ مبتدا ہو جائے گا، اور ما سیتلی علیکم موصول سے مل کر اس کی خبر ہو جائے گی، اور آگے جو فجلدو فا استنافیہ ہے، فجلدو کو لواحد منہما مئۃ جلدہ یہ اسی سیتلی کی تفسیر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی یہ اصل میں خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے، اور وہ ہے اور خبر کا بھی مضاف محذوف ہے، حکم الزانیۃ والزانی مضاف مضاف مل کر مبتدا ہے اور خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، اور وہ ہے ھذا حکم الزانیۃ والزانی، اور آگے فا استنافیہ فجلدو کو لواحد میں یہ اس ھذا حکموں کا بیان ہے، تو وہ جملتان عند سیبوی، لہذا امام سیبوی کے نزدیک یہ دو مستقل الگ الگ جملے ہوں گے، اگلا جملہ جملہ مستانف ہے اور پچھلا جملہ مبتدا خبر ہے، وَإِلَّا مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو تعویلیں نہ ہوتی امام مبرد والی اور امام سیبوی والی تو فالمختار النصب، قاعدے کے مطابق پھر الزانیۃ والزانی پر نصب مختار ہونی چاہیے تھی،